वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और हम बात कर रहे हैं, ये सेगमेंट भी हमारा खेल पर ही है, क्योंकि खेल है तो हम सब तंदुरुस्त हैं। हमारा मुआशरा ना सिर्फ तंदुरुस्त, हमारे बच्चे बल्कि चुस्त भी हैं, एक्टिव भी हैं। पाकिस्तान में खेलों का मुस्तकबिल अब रोशन होता चला जा रहा है और इसका सबूत हमारी नौजवान नस्ल के वो बासलाहियत खिलाड़ी हैं, वो हमारे होनहार बच्चे हैं जो आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। हाल ही में लाहौर फुटबॉल टीम ने मलेशिया में होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए कामयाबी अपने नाम की। ये जीत ना सिर्फ इन खिलाड़ियों की मेहनत और आज़म का नतीजा है, बल्कि पाकिस्तान में फुटबॉल के बढ़ते हुए मयार की भी अक्कासी करती है। आज के प्रोग्राम में हम इन नौजवान चैंपियंस की कामयाबी की कहानी जानेंगे, इनकी मेहनत, इनकी जिदोजहद और मुस्तकबिल के अहदाफ पर इनसे बात करेंगे। इस मौके पर ये तमाम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मेहमान जो हैं आज मेरे साथ मेरे स्टूडियोज में मौजूद हैं। टीनेजर, ये बच्चे छोटे से किस तरह से खेल की तरफ राग़िब हो रहे हैं और ख़ास तौर पे क्रिकेट पे बड़ा फोकस किया जाता है। फुटबॉल जो है अब वो भी, उसका रुझान भी हमारे बच्चों में बढ़ता चला जा रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और ये बच्चे जिनको आज मैंने इन्वाइट किया है, आज मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, ये फुटबॉल प्लेयर्स हैं। तो सबसे पहले इनके जो हेड कोच हैं जी, बुल्स फुटबॉल क्लब एंड अकेडमी के फाउंडर भी हैं, मुदस्सिर मुख्तार साहब, इनके कोच हमारे साथ हैं। आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। और हमारे साथ जी जावियान हैदर हैं, जो कि अंडर 16 कैटेगरी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ छोटा सा एक प्यारा सा प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर भी मौजूद है, नाइल है हमारे साथ, और रुमान है। रुमान का मैं इंट्रोडक्शन कराती चलूँ जी, ये अंडर 16 टीम फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। मैं चाहती हूँ कि नाइल, जो कि सबसे छोटा सा हमारा फुटबॉल प्लेयर हमारे साथ मौजूद है, नाइल से हम शुरू करते हैं। नाइल, आपको देखा, मैंने आपसे पूछा भी है, आपकी मतलब ज़्यादातर बच्चों का रुझान जो होता है ना, वो खेल, आजकल बच्चों का रुझान, अच्छी बात है कि खेल की तरफ बढ़ रहा है। जब स्टार्ट में आपने कहा मैंने फुटबॉल खेलना है, मम्मा पकड़ के उठाती थी या खुद ही उठ जाते हो? किस तरह उठते हो? सुबह तो बच्चों को उठाना ही बड़ा मुश्किल होता है। जी, मैं तो इसलिए फ़ुटबॉल के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखा था, क्योंकि मेरा एक कज़न है, वो बहुत अच्छा खेलता है। वो अपनी, जब वो हमारे आउट ऑफ कंट्री रहते हैं ना, वो तो जब हमारी कंट्री आया था ना, वो तो उसकी वजह से मुझे फुटबॉल लेके आया होगा अपना, है ना? उसकी वजह से मुझे फ़ुटबॉल का शौक़ हुआ था। उसके बाद फिर मैं हाइलाइट्स देखनी शुरू हो गया गेम्स वगैरह के, जैसे कि रोनाल्डो को खेलते, मेसी को खेलते, तो उसकी वजह से भी मुझे शौक़ पड़ा। उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन देखा, मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि मैंने फ़ुटबॉल सीखनी है, तो फिर मैंने सर मुदस्सिर की बुल्स की एकेडमी ज्वाइन की, और जब से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और मैं तो क्यों, कोई और खेल क्यों नहीं? आपको फुटबॉल ही क्यों अच्छा लगता है? मतलब आपको क्यों लगा कि मैंने इसकी तरफ ही जाना है? क्योंकि फ़ुटबॉल में ज़्यादातर मुझे इसलिए शौक़ हुआ क्योंकि क्रिकेट सब खेलते थे, और हमारे स्कूल में भी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो फ़ुटबॉल खेलते हैं, और वही जैसे पहले भी बोले, रोनाल्डो की वजह से और मेसी की वजह से। अच्छा, रुमान से हम जानते हैं। रुमान, आप अंडर 16 जो टीम है उसके कैप्टन भी हैं आप, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है? आप किस एज में फुटबॉल खेलने की तरफ आपका ध्यान हुआ और कब आए इस तरफ? मैंने 2014 में बुल्स FC ज्वाइन की थी। मेरे फ़ुटबॉल का शौक़ ऐसे हुआ कि ये एक ऐसा स्पोर्ट था जिसमें मुझे अपना टैलेंट शोकेस करने को मिल रहा था। इवन दो आई प्ले ऑल स्पोर्ट्स, लेकिन मुझे फ़ुटबॉल एक ऐसा स्पेसिफिक स्पोर्ट लगा जिसमें मैं अपना टैलेंट शोकेस कर सकता हूँ और अपने दुनिया को बता सकता हूँ कि आवर कंट्री हैज़ टैलेंट। ठीक है, तो 2014 में आई जॉइन बुल्स FC एंड सिंस देन आई एम प्लेइंग इन दिस एकेडमी। हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं और हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। कैप्टन होना कैसा फील करते हैं आप रुमान? और सबसे जो चैलेंजिंग आपके लिए कोई ऐसा वक्त रहा हो, सिचुएशन रही हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जी, हमारे बहुत टूर्नामेंट्स होते हैं, लाहौर में भी होते हैं और इंटरनेशनल भी होते हैं, लेकिन बीइंग अ कैप्टन इज़ नॉट दैट ईजी। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने टीम को एक लीडर की तरह आपने रिप्रेजेंट करना होता है, और बहुत मुश्किल होता है कैप्टन बनना, लेकिन इफ़ यू प्ले एज अ टीम विद अ टीम तो आप बहुत अच्छा खेल सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ मुदस्सिर मुख्तार साहब भी हैं, हेड कोच हैं आप, बुल्स फुटबॉल क्लब एंड अकेडमी के आप फाउंडर भी हैं। मुदस्सिर साहब, बड़ी अच्छी बात है, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि फुटबॉल की तरफ भी हमारे बच्चों को आप लेके आए, क्योंकि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी नॉलेज है, कराची के हमारे जो बच्चे हैं वो स्ट्रीट लेवल पे फुटबॉल खेलते हैं और बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। मैंने खुद चूँकि कराची में भी रही हूँ, वहाँ पे पढ़ा भी है, तो मुझे पता है। पंजाब की अगर हम बात करें, लाहौर में अब मैंने देखा है कि गलियों में बच्चे फुटबॉल भी खेलना शुरू हो गए क्रिकेट के साथ साथ। तो ये ख्याल आपको कैसे आया, कब इस एकेडमी की आपने बुनियाद रखी, मुदस्सिर साहब?
السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں خود ایک فٹ بالنگ بیک گراؤنڈ سے ہوں اور 2012-2013 میں ایز اے پروفیشنل پلیئر اپنا سروس پرووائڈ کر رہا تھا, لیکن میرے ساتھ ایک انجری ایسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں فٹ بال ایز اے پلیئر کنٹینیو نہیں کر سکا. تو اس وقت ایک پلیٹ فارم مجھے لگا کہ ایسا ڈیولپ کرنا چاہیے جہاں پہ پلیئرس کو صرف فٹ بال سکھایا نہیں جائے, ان کو زندگی کے لیے اصل چیلنجز کے لیے بھی ریڈی کیا جائے, جو اس وقت شاید میرے پاس اس طرح سے گائیڈ نہیں تھا. تو اس طرح سے مجھے ایک خیال آیا تھا کوئی ایسا پلیٹ فارم ریڈی کرنے کا جہاں پہ میں پلیئرس کو صرف اس گیم کے لیے ریڈی نہیں کروں, ان کے جو لائف کے اصل چیلنجز ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے بھی پریپیئر کر سکوں. تو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹڈ مائی جرنی بیک ان 2014. پھر آہستہ آہستہ سے بچے ایڈ ہوتے گئے اور ابھی الحمدللہ وی ہیو few centers in Lahore. And اسٹارٹ میں کتنے بچے تھے آپ کے پاس؟ we started with 5 kids. ہمارے پاس 5 بچے تھے پہلے دن پہ جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. اور اب کتنے ہو گئے؟ ابھی الحمدللہ we have more than 500 players on board. 500 پلس, واہ زبردست. دیٹس مین کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اب بچے جو ہیں ظاہر ہے. اب زاویان سے جانتے ہیں. زاویان, آپ نے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر کے کہ آپ تینوں نے یہ جو میڈلز پہنے ہوئے ہیں, آپ ونر ہیں. ہمارے یہ فٹ بال ونرس ہیں جی, جنہوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے اور ملک سے باہر جا کر انہوں نے اتنا اچھا کھیلا ہے. زاویان, آپ کے بارے میں, آپ انڈر 16 کیٹیگری کے لیے پلیئر آف دی ٹورنامنٹ بھی ہے, اور کیسا رہا جب آپ جیتے وہاں پر جا کر, آؤٹ آف کنٹری آپ نے کھیلا, تو فٹ بال کی طرف آپ کا دھیان, آپ کا ایکسپیرینس جو ہے کیا شیئر کریں گے؟ سب سے پہلے السلام علیکم. جی وعلیکم ٹھیک ہے. فٹ بال کی طرف میرا بچپن سے اٹریکشن تھی. فٹ بال کو میں بچپن سے پسند کرتا تھا, بچپن سے ہی ہر وقت فٹ بال. انسپریشن کس کھلاڑی سے؟ انسپریشن میرا رونالڈو سے ہے. اس کو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں. اس سے جو ہے میں نے شوٹنگ سیکھی, خود سیکھی, پھر آہستہ آہستہ پھر کیا, پھر بلز دیکھا انسٹاگرام, پھر بلز کا پتہ چلا, پھر بلز کو جوائن کیا, پھر وہ بلز اتنا اچھا ایکسپیرینس, اٹریکشن تھی میری. پھر آہستہ آہستہ انٹرنیشنل آپ کے لکس اور آپ کو دیکھنا ایک دم سے وہ رونالڈو کے ساتھ تھوڑا سا وہ بھی ہے نا میرے ذہن میں آیا, تو میں نے کہا چلو میں پوچھتی ہوں. انسپریشن جو ہے آپ کا گیٹ اپ بھی بتا رہا ہے کہ رونالڈو سے بڑے انسپائر ہیں. ہاں جی, اچھا. رونالڈو سے بہت انسپریشن ہے میری. اور پھر آہستہ آہستہ انٹرنیشنل ٹور پہ جب میں گیا تھا نا, پہلا قدم میں گیم پہ یہ رکھ کے سوچا تھا کہ تم نے دو نیشن, تم پاکستان کو بھی ریپریزینٹ کرے اور بلز کو بھی ریپریزینٹ کرے, تو اس حساب سے تم نے کھیلنا ہے, دکھانا ہے. پاکستان میں بھی ٹیلنٹ ہے, یہ دکھاؤ. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے پھر میں نے پھر اسی طرح کر کے 5 گول اور 3-4 اسسٹ کر کے انشاءاللہ جیت گیا. دیکھا, رونالڈو کی انسپریشن ہمارے پاس بیٹھی ہے, اور آپ تو کیپٹن ہیں اس ٹیم کے. آپ کی انسپریشن جو ہے کس فٹ بال پلیئر سے ہے؟ اور جب سٹارٹ میں آپ نے فٹ بال کھیلنا شروع کیا, ایج کیا تھی اس وقت آپ کی؟ اب تو آپ خیر سے کیپٹن ہیں, تو کس وقت آپ نے سٹارٹ کیا؟ پھر گھر والوں, خاص طور پہ امی کا کیا فیڈ بیک تھا اس پہ؟ میں نے ایج 5 سے سٹارٹ کیا تھا فٹ بال کھیلنا, اور دا ریزن میں انٹرنیشنل کھیلنے گیا یا میں ابھی تک فٹ بال کھیل رہا ہوں, کہ مائی پیرنٹس سپورٹڈ می. میرے گرینڈ فادر, میری مدر, میرے فادر, یہ دا پیرنٹ سپورٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. وداؤٹ پیرنٹ سپورٹ ہم ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ اپنا ٹیلنٹ شو کیس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور یہی ہے. اچھا جی, نائل آپ بتائیے گا, فٹ بال آپ نے ابھی اس وقت ایج کیا ہے آپ کی؟ میں 12 سال کا. 12 سال کے بچے مدثر صاحب, کس طرح سے ان کو آپ انگیج کرتے ہیں؟ یہ تو پھر ہماری انڈر 12 والی کیٹیگری کے پلیئرز ہیں. ہمارا جو اس ملیشیا والے اسکواڈ کا سب سے ینگسٹ بچہ تھا, ہی واز جسٹ 9 ایئر اولڈ. ہمارے پاس ایک 9 ایئر اولڈ بچہ تھا, اور اس کے ساتھ 4 بچے ہمارے پاس 10 سال کے بھی تھے. تو الحمدللہ وی مینیج دم جتنا بہتر ہو سکتا تھا, اور اسی کا رزلٹ ہمیں پھر پچ کے اوپر بھی نظر آیا. ہماری ایز اے ٹیم کوشش یہ رہی کہ ہم ان کو آف دا پچ جتنا بھی زیادہ کمفرٹ دے سکتے ہیں وہ دیں, تاکہ یہ آن دا پچ ہمیں اس طرح سے پرفارم کر کے دے سکیں جس طرح سے ان کے پوٹینشیل ہیں. تو وہ اٹ واز اے ہول ٹیم ایفرٹ جو ہمیں گراؤنڈ میں ایز اے رزلٹ آف ون ملی. سو اٹ واز اے کمپلیٹ ٹیم ایفرٹ. نائل سے زیادہ بھی ہمارے پاس ینگر بچے تھے اس گروپ کے اندر. تو پیرنٹس خود لے کے آتے ہیں آپ کے پاس؟ جی, اس کے اندر جس طرح میں نے ابھی مینشن کیا کہ یہ ایک ٹیم ایفرٹ تھا, تو اس ٹیم کے اندر صرف کوچز یا پلیئرز نہیں ہوتے ہیں, اس کا ایک بہت میجر ایلیمنٹ جو تھرڈ کارنر ہے وہ پیرنٹس کا ہے. تو یہ 3 مل کے جو ٹرائنگل بناتے ہیں, دیٹ ہیلپ اس ٹو برنگ سچ اچیومنٹس ٹو دا کنٹری. اچھا, کتنے بڑے پیمانے پر آپ کی اکیڈمی ہے جس کو آپ رن کر رہے ہیں؟ کس طرح سے آپ مطلب اس کو مزید انہینس کرنا چاہ رہے ہیں؟
انہینس ہم اس کو اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے 2-3 اور پروگرامز ہیں جو ہم فنڈڈ چلانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک سیلف فائنانس اپرچونٹی تھی، لیکن اور بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے بچے ہیں جو فائنانس نہیں کر پائے لیکن دے ور دا ڈیزرونگ ونس. تو اب نیکسٹ ایونٹس کے لیے ہماری ریکویسٹ بھی ہے آپ کے اس چینل کے تھرو، اور ہم خود بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اف دے آر پیپل ہو نو دیٹ دے کین ہیلپ دے کین کم آن بورڈ اور دے کین کانٹیکٹ اس، تاکہ ہم ان بچوں کو بھی اس طرح کے پلیٹ فارمز کا حصہ بنا سکیں جو صلاحیت تو رکھتے ہیں لیکن فائنانس اور ریسورسز کی وجہ سے شاید اس طرح کے پلیٹ فارمز کا حصہ نہیں بن مطلب جو فائنینشلی نہیں افورڈ کر سکتے آپ ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. کتنے اسٹوڈنٹس جس حد تک ہم کر سکتے ہیں ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں، لیکن اسٹل ہم ایک اکیڈمی لیول پہ اس طرح سے ہمارے ریسورسز بھی لمیٹیڈ ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ یا کسی اور ادارے کی اگر ہمارے ساتھ سپورٹ ہو تو ہم اس چیز کو اور بھی بہتر سے بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے بتایا فیس، اگر ہم جو بچے اس وقت فٹ بال میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں طرف آپ کی اکیڈمی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے، تو اسٹارٹ کی ان کے چارجز کتنے ہوتے ہیں، کس طرح سے ایڈمیشن لیتے ہیں، آپ کو کس طرح سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ کانٹیکٹ کرنے کے لیے تو ہمارے سوشل ہینڈلز اویلیبل ہیں، باقی جو فیلڈس ہیں وہاں پہ بھی کچھ انفارمیشن ہوتی ہے جس کے تھرو وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایک نامنل سی فیس ہوتی ہے جو آپ کو پے کرنی ہوتی ہے ٹو بی دا ممبر آف دی اکیڈمی، اور اس کے بعد منتھلی فی وغیرہ ہوتی ہے. لیکن اسی پروگرام کے ساتھ ہم ایز اے اکیڈمی جتنا اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں ان بچوں کو جو ہمارے ڈیزرونگ بچے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم ایز اکیڈمی کچھ نہ کچھ. اچھا مدثر صاحب، یہ نائل جیسے آپ نے کہا کہ اس سے بھی چھوٹی ایج کے بچے آپ کے پاس تنگ نہیں کرتے آپ کو؟ ان کو مینیج کرنا، ان کو ٹیکل کرنا ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے لیے آئی گیس ہمیں یہ گراؤنڈ اتنا پیشنس دے چکی ہوتی ہے کہ جب آپ ایک لیول پہ ایک سرٹن کوچنگ ایکسپیرینس آپ کے پاس ہوتا ہے تو پھر یہ چیلنجز آپ کے لیے اس طرح سے چیلنج نہیں رہتے ہیں. وی ایکچولی انجوائے دیم. تو ایز اے کوچ ان کو مینیج کرنا از سم تھنگ دیٹ وی انجوائے اے لاٹ. لیکن میرے پاس ایک گروپ آف پیپل جو مجھے اس میں ہیلپ کرنے اس کو مینیج کرنے میں ہیلپ کر رہے تھے. اوبیسلی ان کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے جس میں میں مینشن کرنا چاہوں گا ہمارے جو ٹیم مینیجر تھے سر کامل، اور اس کے علاوہ ہمارے جو اسسٹنٹ کوچ تھے سر مجاہد. ان کی کولیکٹیو ایک ایفرٹ کی وجہ سے میں اس رینج آف گروپ آف پلیئرس کو مینیج کر پایا. جس طرح سے ہمارے پاس 9 سال سے لے کے 16-17 سال تک کے بچے تھے، تو ان کو مینیج کرنا ایک ٹاسک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اچھی ٹیم ہو آن بورڈ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹس سچ اے بگ ٹاسک. ملائشیا میں جا کے آپ نے کھیلا زاویان، تو کیسا فیل کیا آپ نے اس وقت؟ کیا فیلنگس کیا تھی کہ میں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں؟ پھر رونالڈو کی انسپریشن، وہ جذبات جب کھیلتے ہو، جب فٹ بال سامنے ہوتا ہے، آپ میدان میں ہوتے ہو، تو کیا ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس بال کو نیٹ سے پیچھے لے کے جانا ہے. اچھا ٹھیک ہے، گول کرنا ہے، ٹیم کو جتوانا ہے، یا بال کو دیکھ کے یہی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ جیتنا ہے اور کچھ میچ جیت کے جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا. کیونکہ جیتیں گے تو پھر کچھ کر سکتے ہیں نا، اس طرح ہار کے تو پھر آنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جیتنا ہوتا ہے ہر جگہ. جیت کے بارے میں سوچ کے جاتا ہوں تبھی کچھ کرتا ہوں. اگر ہار کے بارے میں ویسے ہی غلط سوچ کے جاؤں گا تو پھر کچھ ہوئے گا ہی نہیں. تو اس لیے اس کو بہت موٹیویٹ کر کے میں چلتا ہوں. موٹیویشن جو ہے وہ کوچ صاحب دیتے ہیں؟ کوچ دیتے ہیں. سر مجاہد، سر مدثر نے بڑی محنت کی ہے. 2-3 مہینے لگے ہوئے تھے. ہم صبح جاتے تھے، کھیلتے، ٹریننگ کرتے تھے. بہت محنت ہے اس کے پیچھے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہر چیز محنت مانگتی ہے، تو محنت کر کے پھر محنت کا صلہ اللہ نے دے دیا. بے شک، اور محنت کرنی چاہیے آپ کو. جب آپ جیت کا عزم لے کے جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ بتائیے گا رومان، اسکول کو، اسٹڈی کو اور فٹ بال کو ایک ساتھ مینیج کرنا یہ کس طرح پاسبل ہے؟ میں تو ابھی فی الحال بیکر ہاؤس ڈرنگٹ کیمپس میں پڑھ رہا ہوں. لیکن ایز این ایتھلیٹ ہمیں ان چیزوں کو بیلنس رکھنا چاہیے، ایکول رکھنا چاہیے، تاکہ اسٹڈیز اور جو اسپورٹس ہے وہ ایکول رہیں، تاکہ مطلب پیرنٹس بھی نہ ڈانٹیں ہیں. لیکن تو ضروری ہے وہ مطلب ایٹ دا سم پوائنٹ ہماری اسٹڈیز بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو ان کو بیلنس رکھنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ پروفیشنل ایتھلیٹ بننا ہے تو آپ کو وہ یہ دونوں چیزیں بیلنس رکھنی ہوتی ہیں. کیونکہ ابھی ہم جس ایج میں، ہمارا تو اسکول ہے، پھر آگے یونیورسٹی ہوتی ہے، تو ہمیں پھر یہ جو اپنی اسکول لائف ہوتی ہے، یہ اسٹڈی لائف ہوتی ہے، اس کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے ایز این ایتھلیٹ. نائل آپ بتائیے گا، آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں کلاس 8 میں ہوں. 8 کلاس میں؟ اچھا زبردست. تو کس طرح سے اسٹڈی کو کتنا ٹائم دیتے ہو؟ فٹ بال پریکٹس کے لیے کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ اور پھر کس طرح آپ اگر جس دن نہیں جا پاتے ہو اکیڈمی تو اس دن کس طرح سے پریکٹس کرتے ہیں آپ؟ جیسے پچھلے دنوں میں ملیشیا گیا ہوا تھا 1 ہفتے کے لیے، اس کی میں پڑھائی اس ہفتے کور اپ کر رہا ہوں. اور وہ ظاہر ہوم ورک سارا اکٹھا ہوا ہوگا. جی، وہ بابا نے بھی بولا تھا کہ اس ویک اکیڈمی نہیں جانا کیونکہ پڑھائی کور اپ کرو. اور کیا جس دن میں میری ڈیلی روٹین ہوتی ہے کہ میں جیسے ہی کلب آتا ہوں میں نہاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، پھر میں 1 گھنٹہ پڑھائی کرتا ہوں، اس کے بعد سو جاتا ہوں.
जावियान, गली के बच्चों को आप इनवाइट करते हैं खेलने के लिए अपने साथ? उनको भी मोटिवेट करना चाहिए ना, मोटिवेट करते हैं गली के बच्चों के साथ खेलने? मैं खेलता हूँ उनके साथ होता, मैं गली से शुरू किया था, पहले गली में खेलता था, तो फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर आया है। ऊपर से माई स्कूल इज़ वेरी सपोर्टिव टू मी, LGS JTI वो बहुत सपोर्ट करते हैं। उनका वैसे ही उनका कोई ऐसा नहीं होता कि मसला नहीं है, कभी भी जाके आप खेल सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो हर जगह से सपोर्ट है, तो इंशाल्लाह आगे जाके बड़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा मुदस्सिर साहब, एडमिशन का तो ऑलरेडी आप हमें बता चुके हैं कि किस तरह से जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। आप ये बताइएगा आपके ट्रायल्स कब से शुरू होते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है? हमारे रेगुलर एकेडमी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर हमने इस तरह से की हुई हैं चीज़ें। जब भी कोई अपकमिंग इवेंट आ रहा होता है तो हम इंटरनली पेरेंट्स को हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन पास आउट करना शुरू कर देते हैं टाइमली। अब जिस तरह से हमारा ये मलेशिया वाला जैसे ही फाइनल हुआ था कि हम इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो 2 महीने पहले हमने इसकी स्क्रूटनी स्टार्ट कर दी थी कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर उसके साथ ही हमने टाइमली इसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट की थी। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हैं मुदस्सिर मुख्तार साहब जो कि हेड कोच हैं, अकेडमी भी रन करते हैं, बुल्स फुटबॉल क्लब एंड अकेडमी जिसके फाउंडर भी हैं, और नाइल थे हमारे साथ, रुमान थे, जावियान, आप सबका बहुत शुक्रिया, इंस्पिरेशन है आप वाकई हमारे लिए, और हमारे लिए एक प्राउड की बात भी है। ये छोटे छोटे जो फुटबॉल प्लेयर्स आज हमारे साथ विनर्स हैं जो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक